السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدنا علما. غيث طلبة طالبات معزز سامعین اور دوستو، میں آصف بال سنگھ آپ تمام کا میرے چینل پر دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، دوستو، اصناف سخن میں آج جس صنف سخن کے متعلق ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ تو دیکھیے، ان اشعار پر غور کیجیے۔ بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیویاں، بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ اکبر الہ آبادی کی اشعار دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم کس صنف سخن کے متعلق یہاں پر معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ ہاں، وہ صنف سخن ہے کون سے؟ دیکھیے، والقطع۔ تو پیارے بچوں، دوستو، آج ہم قطع کس نظم کو کہتے ہیں، اس کے معنی مفہوم کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں قطع کی تعریف۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ اب دیکھیے، اب قطع کے جب آپ لغوی معنی دیکھیں گے، لغوی معنی لغات میں اس کے کیا معنی ہیں؟ ٹکڑا یا جزو کے، کسی چیز کا ٹکڑا یا کسی چیز کا حصہ، کسی چیز کا حصہ ہوتا ہے نا، یہ جزو، کوئی یہ حصہ یا ٹکڑے جو ہے، کوئی حصہ یا ٹکڑا جو ہے، یہ تو اس کے لغوی معنی ہیں۔ اور عربی لغت میں آپ جب اس کا تلفظ دیکھتے ہیں کہ اس کا تلفظ کیا ہے، یہاں پر قطع اور قطع یہ دونوں طریقے سے وہاں پر ادا کیا جاتا ہے۔ قطع اگر کہیں گے تو بھی غلط نہ ہوگا، اور قطع کہیں گے تو بھی یہاں پر غلط نہ ہوگا۔ یہ دونوں تلفظ میں استعمال کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر اس کا استعمال قطع ہی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ تو اب ہم شاعری کی اصطلاح میں قطع کسے کہتے ہیں؟ شاعری کی اصطلاح میں قطع کسے کہیں گے؟ کون سی نظم کو کہیں گے؟ تو وہ نظم جس میں کم از کم 2 شعر ہوں اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں، جبکہ ہر شعر کے مصرع ثانی میں ردیف و قافیہ یا صرف قافیہ لاتے ہوئے کسی خیال یا واقعے کو مسلسل بیان کیا جائے، ایسی صنف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قطع یا قطع کہتے ہیں۔ کیا ہے وہ نظم جس میں کیا ہو؟ کم از کم 2 شعر ہوں۔ کتنے؟ 2 شعر ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ کتنے بھی اس میں جو ہے زیادہ اشعار یہاں پر لائے جاتے ہیں۔ اور جب ہم اس کے اشعار کو دیکھتے ہیں، اس کے اشعار میں ہر شعر کا مصرع ثانی، دوسرا جو مصرع ہوتا ہے، اس مصرع میں کیا ہے؟ ردیف و قافیہ یا صرف قافیہ لایا جاتا ہے، اور اس میں کسی خیال یا واقعے کو جو ہے یہاں پر مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے مسلسل غزل میں دیکھا تھا کہ کسی ایک خیال کو تسلسل کے ساتھ بیان کرنا، تو اسی میں بھی جو ہے، اس میں بھی یہاں پر کسی خیال یا واقعے کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ اور کتاب میں جب آپ دیکھیں گے، کتاب میں ہر قسم کے مضامین بیان کیے جا سکتے ہیں، اور اس سے جو خاص وصف ہے، اس کی جو خاص خوبی ہے کتاب کی، وہ حقیقت نگاری ہے۔ حقیقت، کیا حقیقت میں چل رہا ہے، کیا حقیقت میں واقعات پیش آ رہے ہیں، دل پر کیا حقیقت میں گزر رہی ہے، ہاں، جو انسانی زندگی میں کیا حقائق ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، یہ زندگی کا فلسفہ کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، یہ جتنے بھی حقائق ہیں دنیا کے، ان حقائق کو جو ہے یہاں پر قطع اپنے آپ میں پیش کرتا ہے۔ تو یہ ہو گئی قطع کی تعریف۔ اس کی مثال دیکھیے، ایک یہاں پر اختر انصاری کا یہ قطع کیا کہتے ہیں؟ اب کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں میں، اب کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں میں، جس جگہ ہوں وہاں نہیں ہوں میں، کون آواز دے رہا ہے مجھے، کون آواز دے رہا ہے مجھے، کوئی کہہ دو
यहाँ नहीं हूँ मैं। जो कैफियत यहाँ पर शायर बांध रहा है कि अब कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ मैं, उसे खुद पता नहीं कि वो कहाँ है। जिस जगह हूँ वहाँ नहीं हूँ मैं, जिस जगह मुझे होना चाहिए वहाँ तो नहीं हूँ। ये आवाज़ मुझे कौन दे रहा है, उसे कह दो कि यहाँ नहीं हूँ मैं जहाँ पर वो आवाज़ दे रहा है। शायर की जो इस्तवाब की कैफियत है, दिली कैफियत है, उस पर जो गुजरी हुई है, उसकी ज़िंदगी के जो हालात हैं यहाँ पर बयान होते हुए नजर आते हैं। अब डॉक्टर फजल इमाम किता की तारीफ क्या बयान करते हैं? डॉक्टर फजल इमाम जो है किता की तारीफ यूँ बयान करते हैं, क्या किता अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मायने टुकड़े के होते हैं। टुकड़े जैसे हमने देखा लुग़वी मायने टुकड़े या जुज़ू के हैं, हाँ। और अव्वल में इसमें मतला नहीं होता था, फिर बाद में शोरा ने मतलब लिखना शुरू किया, लेकिन इसके अशार में तसलसल और रब्त ज़रूरी है। इसकी जो अशार है ना, जितने भी अशार यहाँ पर आ रहे हैं वो अशार में तसलसल और रब्त ज़रूरी है कि पहले शेर का ताल्लुक, पहले शेर का रब्त दूसरे शेर में जो ख्याल हम बांध रहे हैं वो उसका रब्त होना ज़रूरी है। इसके मजमूई अशार की तादाद कम अज़ कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 होना चाहिए। किसकी? क़िता की। इसकी माने तो टुकड़े हैं। देखिए और एक बात यहाँ पर आप गौर कीजिए, अव्वल में इसमें मतला नहीं होता था। मतला किसे कहते हैं? पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में रदीफ व काफिया या फिर काफिया लाया जाता है उसे मतला कहते हैं। यहाँ पर पहले अव्वल इसमें मतला नहीं लाया जाता था, लेकिन बाद की शोरा ने यहाँ पर उसमें मतला लाना शुरू किया और उसमें तसलसल रब्त जरूरी है। और इसके अशार की तादाद कितनी बता रहे हैं ये डॉक्टर फजल इमाम? कम अज कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 25। लेकिन मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी जी ने अपनी तसनीफ आईना बलागत में किता के लिए कम अज कम 2 शेर का होना जरूरी समझते हैं। इसमें कम अज कम कितने शेर होने चाहिए? 2 शेर होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा की कोई हदबंदी नहीं करते मोहम्मद अस्करी। और यही जो है ज्यादा रिवायत में नजर आता है कि इसमें कम अज कम 2 और ज्यादा की कोई हदबंदी नहीं होती। तो ये जो है किता की तारीफ। इसके तहत एक मिसाल देखिए, फैज अहमद फैज का किताब, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहराओं में होले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। अगर आप इस किताब पर गौर करेंगे तो यहाँ पर ख्याल तो पहले और दूसरे शेर में बंधा हुआ नजर आता है, लेकिन और जो खुसूसियत इसमें ये है, हमने जैसे देखा कि इब्तिदा में जो है पहले जो है शुरा कराम ने यहाँ पर किताब में मतला नहीं लाया करते थे। यहाँ पर देखिए मतला तो नहीं है, सिर्फ मिसरा सानी में जो है यहाँ पर रदीफ व काफिया लाया गया है, जैसे बहार करार आ जाए, ये बहार और करार तो काफिया है, आ जाए रदीफ है। जबकि यहाँ पर ये जो मिसरा है, जो उला मिसरा है, पहला मिसरा है, इसमें रदीफ व काफिया नहीं लाया गया। ये इसकी एक अहम खुसूसियत है कि यहाँ पर कि पहले जो है कुछ क़ितात ऐसे भी हैं जिसमें मतला नहीं होता। मतला यानी जो पहला और दूसरा उसके दोनों मिसरों में रदीफ व काफिया लाया जाए। ये यहाँ पर किता की अहम खुसूसियत है कि इसमें जो है एक शेर से दूसरे शेर में एक रब्त होता है और मतला होता भी है और नहीं भी होता है। अब देखते हैं रुबाई और किताब में फर्क। ये रुबाई और किताब में आपने तारीफ तो देख ली, अब रुबाई और किताब में क्या फर्क है? क्योंकि यहाँ पर फर्क इसलिए बताया जाता है ये दोनों असनाफ क्या एक जैसे हैं, क्या एक ही हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। रुबाई और किताब ये असनाफ दोनों अलग हैं और दोनों की अपनी एक खुसूसियत है। हैयत के एतबार से एक जैसे तो नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है यहाँ पर ये दोनों अलग है। क्योंकि जब आप मुख्तसर किताब देखते हैं, मुख्तसर किताब में कम अज कम 2 शेर होते हैं, इसलिए उसको मुख्तसर किताब कहते हैं। और रुबाई में आप जब देखते हैं, रुबाई में भी कितने शेर होते हैं? 2 शेर होते हैं।
اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، عموماً اس میں جو فرق ہے وہ اس کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا، اس کو قائم نہیں رکھا جاتا، حالانکہ دونوں اصناف بالکل جدا ہیں، الگ ہیں، اور ان کے درمیان حد فاصل قائم رکھنا ضروری ہے، لیکن ان کو دونوں کو الگ الگ رکھنا ضروری ہے۔ تو کیسے ہم ان کو دونوں کو الگ رکھ سکتے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے، اس کو ہم یہاں پر مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے تو معلوم ہوگا کہ رباعی کیا صنف ہے اور قطع کیا صنف ہے۔ تو دیکھیے اس میں جو اہم فرق ہے کہ رباعی کا وزن بحرزست کے 24 اوزان پر مختص ہے، جیسے ہم نے دیکھا پچھلی ویڈیو میں رباعی جو ہے صرف ایک وزن میں لکھی جاتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مخصوص وزن ہے، اور یہ وزن جو ہے بحرزست جو بحر ہے اور اس سے بننے والی جو 24 اوزان ہیں اس پر ہی یہ رباعی لکھی جاتی ہے، یہ چھوڑ کر دوسری بحر میں رباعی نہیں لکھی جاتی، جبکہ قطع میں جو ہے بحر کی وزن کی کوئی پابندی نہیں ہے، اس کا کوئی مخصوص وزن نہیں ہے، کسی بھی بحر میں یہ لکھی جاتی ہے، اور رباعی میں ہمیشہ مطلع موجود ہوتا ہے جبکہ قطع میں عموماً مطلع نہیں ہوتا۔ یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ رباعی میں ہمیشہ مطلع ہوتا ہے، یعنی دونوں پہلے شعر میں کہ دونوں مصروں میں ردیف قافیہ لایا جاتا ہے، جبکہ قطع میں کیا ہوتا ہے، عموماً مطلع نہیں ہوتا، مطلع ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا، مطلع ہونا اس کا ضروری نہیں ہے قطع میں، جبکہ رباعی کے لیے مطلع ہونا ضروری ہے، اور رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع کیا ہوتا ہے، ردیف و قافیہ یا قافیہ کا پابند ہوتا ہے، اور اس قطع میں اس کی کوئی قید نہیں، جبکہ قطع میں صرف ہوتا بھی ہے یا پھر مصرع ثانی میں جو ہے ردیف و قافیہ یا قافیہ لائے جاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے جوش ملیح آبادی کی رباعی اور نریش کمار شاد کا قطع، اس کے ذریعے آپ سمجھیں گے کہ یہاں پر یہ کیسا فرق ہے، رباعی میں ہمیشہ مطلع موجود ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جوش ملیح آبادی کی رباعی، گنچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے، بس ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے۔ اب یہاں پر مطلع پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں ردیف و قافیہ لایا جائے، ہلتا اور خلتا یہ تو قافیہ ہو گئے، ہائے جو ہے ردیف ہے، یعنی دونوں مصروں میں لایا گیا، جبکہ قطع میں عموماً مطلع نہیں ہوتا۔ نریش کمار شاد کا یہ قطع دیکھیے، اس غم و یاس کے سمندر میں کوئی آسودگی کی لہر نہیں، یہاں پر مصرع اولا میں دیکھیے کوئی قافیہ یا ردیف نظر نہیں آتی، جبکہ یہاں پر مصرع ثانی میں صرف کیا ہے، لہر، یہ قافیہ ہے نہیں ردیف ہے، اور اس خاص شعر کے دوسرے مصرے میں یہاں پر ردیف و قافیہ لایا جاتا ہے، لہر، شہر، یہ قافیہ ہو گئے نہیں، یہ ردیف ہو گیا، اور رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع یہ ردیف و قافیہ کے پابند ہوتا ہے، قطع میں اس کی کوئی قید نہیں ہے، پہلا یہ دوسرا، گنچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے، یہاں پر ہلتا بس ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے، ہلتا پہلے مصرے میں ہلتا، دوسرے مصرے میں خطہ اور چوتھے مصرے میں ملتا، پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرے میں ردیف اور قافیہ، ہلتا، کھلتا، ملتا کیا ہے، یہ قافیہ ہیں، جبکہ ہے کیا ہے، یہاں پر ردیف لایا گیا ہے، اور قطع میں اس کی کوئی پابندی نہیں، ویسی کوئی قید نہیں، لا بھی سکتے ہیں یا پھر شاعر کا اختیار ہے وہ نہیں بھی لا سکتا۔ جیسے ہم نریش کمار شاد کا جو قطع ہے اس میں صرف لہر اور شہر، مصرع ثانی میں جو ہے قافیہ لایا گیا ہے، لہر اور شہر تو قافیہ ہے اور نہیں جو ہے ردیف ہے، صرف مصرع ثانی میں لایا گیا ہے، یہ بھی اس کا اہم فرق ہے۔ اب رباعی میں اگلا فرق دیکھیے، رباعی میں سارا زور چوتھے مصرے میں لایا جاتا ہے، لیکن یہ شرط قطع پر عائد نہیں، جو رباعی میں جیسے ہم نے دیکھا کہ سارا زور، سارا حسن جو ہے چوتھے مصرے میں لایا جاتا ہے، لیکن رباعی میں یہ شرط نہیں عائد ہوتی، رباعی میں ایک شعر کا تعلق دوسرے شعر سے ہوتا ہے، ایک شعر کا ربط ایک دوسرے شعر سے ہوتا ہے، یعنی جو خیال پیش کر رہا ہے اشعار میں اس کا ایک شعر سے دوسرے شعر میں ربط ہوتا ہے، جبکہ رباعی میں سارا زور چوتھے مصرے میں لایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اکبر الہ آبادی کی رباعی اور جان ایلیا کا یہ خطہ دیکھیے کہ دنیا کرتی ہے آدمی کو برباد، دنیا کرتی ہے آدمی کو برباد، افکار سے رہتی ہے طبیعت ناشاد، دو چیزیں ہیں بس محافظ دل کی، دو چیزیں ہیں بس محافظ دل کی، تقویٰ کا تصور اور اللہ کی یاد۔ یہ دنیا کرتی ہے آدمی کو برباد، آدمی کو دنیا جو ہے برباد کر رہی ہے، اور افکار میں انسان فکروں میں جب ڈوبا رہتا ہے تو اس کی طبیعت بھی ناشاد رہتی ہے، خوش نہیں رہتی، دو چیزیں ہیں بس محافظ دل کی، ناشاد سے شاد بنانے کے لیے
دو چیزیں ہیں بس محافظ دل کی. یہ تینوں مصروں کا اگر آپ دیکھیں گے، جو زور پیدا ہو رہا ہے، جو حسن پیدا ہو رہا ہے، جو شاعر جو بات کہہ رہا ہے وہ چوتھے مصرے میں کہہ دیتا ہے کہ عقبہ کا تصور اور اللہ کی یاد. جنت کا تصور ہے، جو آخرت کا تصور ہے وہ اور اللہ کی یاد ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کو آپ کا دل بھی آباد رہے گا، دنیا بھی آباد رہے گی. آپ افکار میں ڈوبے رہنے سے آپ کی طبیعت بھی شاد رہے گی، اس کی وجہ سے عقبہ کا تصور اللہ کی یاد. جبکہ اس میں یہ شرط جو چوتھے مصرے میں جو زور پیدا کرنا ہے کتاب پر عائد نہیں ہے. کیسے ہے؟ یہ بازار جھوٹ کا بازار ہے، یہ بازار جھوٹ کا بازار، پھر یہی جنس کیوں نہ تولے ہم کر کے ایک دوسرے سے عہد وفا، آؤ کچھ دیر جھوٹ بولے ہم. جھوٹ کا بازار، جھوٹ کی بات کو ہی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جھوٹ کا بازار ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو پہلے شعر کا تعلق جو ہے یعنی جو خیال ہے دوسرے شعر میں بیان کیا جا رہا ہے، چوتھے شعر میں یہاں پر اس کا پورا زور بیان نہیں ہو رہا. تو یہ بھی ربائی اور کتاب میں کا اہم فرق ہے. اور ربائی میں جب دیکھتے ہیں، ربائی میں صرف 2 اشعار یعنی 4 مصرے ہوتے ہیں، جبکہ کتاب میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں، جس کے ہم نے ابتدا میں اس کی تعریف میں دیکھا. تو یہاں پر اس کی ایک مثال دیکھیے، اکبر حیدرآبادی کی ربائی کب فکر و خیال کا اثاثہ کم ہے، کب فکر و خیال کا اثاثہ کم ہے، لکھا ہے بہت لوگوں نے سوچا کم ہے، ہر چند کمی نہیں ہے لفظوں کی مگر، ہر چند کمی نہیں ہے لفظوں کی مگر، لفظوں کے برتنے کا سلیقہ کم ہے. اگر آپ یہاں پر اشعار کی تعداد دیکھیں گے، یہاں پر 2 شعر لائے گئے ہیں. یہ ربائی کی عام خصوصیات ہے، اس میں صرف 2 شعر یعنی 4 مصرے ہوتے ہیں، جبکہ کتاب میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہوتی. یہاں پر الطاف حسین علی کا یہ مشہور کتاب دیکھیے، چند خطوط ایک دانا نے کھینچ کر یاروں سے یہ کہا، دیکھ لو ان میں جتنے ہیں خط، کوئی ہے چھوٹا کوئی بڑا، ہے کوئی جو بے ہاتھ لگائے، دے یوں نہیں خط کو بڑا، ایک نے جتنے خط تھے بڑے اٹھ کے دیا ایک ایک کو مٹا، جب نہ رہا وہاں پیش نظر خط کوئی چھوٹے خط کے سوا، دیکھا اٹھا کر آنکھ جدھر تھا وہی چھوٹا وہی بڑا، کل کی ہے یارو بات کی تھی قوم میں باقی جان ذرا. اب یہاں پر دیکھیے کتنے اشعار ہیں، 2 سے زیادہ اشعار آ گئے. یہاں پر اشعار کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، چاہے 21 ہو یا پھر اس کی کوئی حدود نہ ہو. کتاب میں صرف 2 اشعار کی پابندی یہ کتاب کے لیے عائد نہیں ہوتی، صرف ربائی کے لیے عائد ہوتی ہے. جو اہم فرق یہ بھی ہے کہ کتاب عنوان اور بلا عنوان دونوں ہو سکتا ہے. کتاب جو ہے عنوان کے ساتھ ہو سکتا ہے یا عنوان کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، جبکہ ربائی ہمیشہ بلا عنوان ہی ہوتی ہے، بغیر عنوان کے ہی لکھی جاتی ہے. ربائی کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، جبکہ خطا کا عنوان ہو بھی سکتا ہے یا ہم بغیر عنوان کے لکھ بھی سکتے ہیں، عنوان کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں. جیسے یہاں پر مرزا غالب کا ایک کتاب دیکھیے جس کا عنوان ہے شریک غالب، بڑا مشہور کتاب ہے. کیا کیسے لکھتے ہیں؟ تیا غلیم ہوں لازم ہے میرا نام نہ لے، تیا غلیم ہوں لازم ہے میرا نام نہ لے، جہاں میں جو کوئی فتح ہے وہ ظفر کا طالب ہے، وہ نہ غلبہ میسر کبھی کسی پہ مجھے، کہ جو شریک ہو میرا شریک غالب ہے. تو یہاں پر جو ہے غالب جو اس کتاب کو شریک غالب کے عنوان سے لکھا ہے، جبکہ کتاب جو ہے وہ باعنوان بھی ہو سکتا ہے یا پھر بلا عنوان ہو سکتا ہے. لیکن ربائی کو آپ دیکھیں گے وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ بلا عنوان، یعنی عنوان کے بغیر ہی ہوتی ہے. آخر میں یہ 2 خطاب دیکھیے یہاں پر ساحر لدھیانوی اور اختر انصاری کا، کہ کیا لکھتے ہیں ساحر لدھیانوی؟ نہ منہ چھپا کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے ہم، نہ منہ چھپا کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے ہم، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے ہم، اب ایک رات
اگر کم ہے تو کم ہی صحیح۔ اب ایک رات اگر کم ہے تو کم ہی صحیح، یہی بہت ہے کہ مشعلیں جلا کے جیے ہم۔ یہ ساحر لدھیانوی کا جو ہے بڑا ہی خوبصورت خطہ ہے، جس میں یہاں پر اس زمانے میں جو جینے کی جو حقیقت ہے، کس طرح جیا جائے، اس کی بات یہاں پر کہہ رہے ہیں۔ جبکہ اختر انصاری کیا لکھتے ہیں؟ دل حسرت زدہ میں ایک شعلہ سا بھڑکتا ہے، دل حسرت زدہ میں ایک شعلہ سا بھڑکتا ہے، محبت آہیں بھرتی ہے، تمنائیں ترستی ہیں، کوئی دیکھے بھری برسات کی راتوں میں حال اپنا، کوئی دیکھے بھری برسات کی راتوں میں حال اپنا، گھٹا چھائی ہوئی ہوتی ہے اور آنکھیں برستی ہیں۔ یہ حسرت زدہ دل میں ایک شعلہ سا بھڑکتا ہے، محبت آہیں بھرتی ہیں، تمنائیں ترستی ہیں۔ یہی خیال کو آگے کیا کہتے ہیں؟ کوئی دیکھے بھری برسات کی راتوں میں حال اپنا، بھری برسات کی راتوں میں کیفیت ہوتی ہے، برسات کی راتوں میں گھٹا چھائی ہوئی ہوتی ہے اور آنکھیں برستی ہیں۔ دونوں انقطاعات میں ایک چھوٹا سا فرق آپ جب دیکھیں گے، یہاں پر مطلع لا گیا ہے اس ربائی میں، جبکہ یہ ربائی جو ہے مطلع سے آ رہی ہے۔ جھکا ملا، یہ دونوں یہاں پر کافی ہیں، کیجئے ہم، یہ تو ردیف ہے۔ جبکہ اس اختر انصاری کی ربائی میں صرف یہاں پر ترستی برستی یعنی اس مصرع ثانی میں کافیہ لائے گئے ہیں، جبکہ کافی اور ردیفہ لائے گئے ہیں۔ یعنی خطا میں مطلع لایا بھی جا سکتا ہے اور مطلع کے بغیر بھی جو ہے خطا لکھا جا سکتا ہے، اور مطلع کے بغیر ہے تو اس کے مصرع ثانی میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر ردیف و قافیہ لائے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں دوستو، ایسی ایسی صنف جس میں کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ اشعار کی کوئی تعداد متعین نہ ہو، اور اس میں کسی خیال واقعے کو تسلسل کے ساتھ بیان کی جائے، اور اس کا جو وصف ہے وہ حقیقت نگاری ہے، ایسی صنف شاعری کو، ایسی صنف سخن کو کیا کہتے ہیں؟ خطا کہتے ہیں۔ سمجھ میں نا بات؟ تو پیارے بچوں دوستو، ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔ گزارش یہی کہ اگر آپ اصناف شعر و ادب یا پھر اردو قواعد و ادب کے متعلق معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو کیا کریں؟ سبسکرائب کریں، اور پسند آئے تو لائک کے بٹن پہ کلک کریں، اور تمام دوستوں اور اردو کے چاہنے والوں میں ان ویڈیوز کو شیئر کریں، تاکہ ان سے تمام اردو سے منسلک حضرات، طلبہ و طالبات استفادہ کرتے رہیں۔ تو پھر اگلی ویڈیو میں ایک نئی صنف سخن کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک اس ناچیز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔